اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ قا، تا، سین، صاد، ثا، الف، حمزہ، عین، ہا، حا، غاد، ذال، ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جس نے سبحان ربی العظیم کی جگہ یعنی عظیم میں عظیم پڑھ دیا یعنی ذا پڑھ دیا ضا کی جگہ تو نماز جاتی رہی۔ لہٰذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ خبردار خبردار خبردار، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشقت کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے دن رات پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اسی کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا ہو سکتے ہوں، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ یعنی سیکھنے کی صورت میں جب یہ سیکھ رہا ہوگا تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ سیکھنے کے دوران حروف تو صحیح ادا نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن وہ سیکھ تو رہا ہے نا، اپنا فرض تو ادا کر رہا ہے، کیونکہ سیکھنا جو ہے ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ اب چلتے ہیں پہلی تختی کی طرف۔ مدنی قاعدے کی آج پہلی تختی، سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات دیکھیں، الف، با، تا، ثا، یہ ایک حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ حرف کو جمع کی جب حرف جمع ہوتے ہیں تو حروف بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ دیکھیں اردو لہجہ علیحدہ اور عربی لہجہ علیحدہ ہے۔ اچھا، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ سامعین یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے، حروف مفردات 29 ہیں، حالانکہ جو ہے اردو ہے اس میں حروف جو تہجی ہوتے ہیں وہ 36 ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عربی میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اردو میں تو پائے جاتے ہیں لیکن عربی میں آپ کو نہیں ملیں گے، جیسے گاف۔ پورے قرآن پاک میں گاف سے کوئی حرف نہیں، کوئی یعنی کہ آیت شروع نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پے سے پنکھا، آپ کو پورے قرآن پاک میں پے حرف بھی نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ڈال ہے، اڑے ہے، اور یہ سارے چے ہیں، چے چڑیا، یہ بھی آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ان حروف کو، یہ جو 29 حروف نکالے گئے ہیں پیور جو حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ اب چلتے ہیں پڑھتے ہیں دوسری لائن میں، حروف مفردات کو تجوید قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ دیکھیں وہ آگے بتا رہے ہیں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، طوئے، ضوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، چونکہ ہم پڑھتے ہیں نا الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، تو اس طرح انہوں نے نہیں پڑھنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کس طرح پڑھنا ہے، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، قا، وا پڑھیں۔ یہ اس کا عربی کا لہجہ ہے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی ہر حالت کا مطلب یہ، چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، مشدد ہو، تشدید ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں خا، صاد، غاد، قا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ مجموعہ اس لیے دیا گیا تاکہ اگر حروف آپ کو یاد نہیں ہو رہے یا ترتیب یاد نہیں ہو رہی تو اگر آپ یہ مجموعہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ترتیب سے اور سارے حروف یاد ہو جائیں گے۔ اس کا مجموعہ بنتا ہے خص، ضغط، قذ، اس کا مجموعہ بنتا ہے یہ 7 حروف، خا، صاد، غاد، قا، ظا، غین، قاف۔ اس کے علاوہ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے کون سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں؟ با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں پوری حروف مفردات میں جو 4 حروف صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اچھا آگے چلیں، ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح کی تیز آواز نکلتی ہے۔ بالکل دیکھیں، اگر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو زا میں بھی، زا، سین، صاد، ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اسی وجہ سے ان کو سیٹی والے حروف یعنی حروف صفیریہ کہا گیا ہے۔ آگے چل کے تختی شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں جتنی بھی ہیں۔ آگے تختی شروع کرنے لگے ہیں۔ الف کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے، سماعت فرمائیں۔ الف، ٹھیک ہو گیا، منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد حرف با ہے،
اب اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں. با کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف اتنا ہے کہ سمجھ لیں آپ نے انگلی بند کی, بند کرنے سے لے کے کھولنے تک کا جو ٹائم ہے یہ ایک الف کے برابر ہے. سماعت فرمائیں. اتنا یعنی ایک انگلی بند ہے, اور بند انگلی کو جب ہم کھولتے ہیں جتنا اس میں وقت لگتا ہے اتنے دیر تک اس کو کھینچنا ہے. آگے تا بھی اسی طرح ہے. سا جو ہے اس کو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کناروں کو ملائیں گے تب سا ادا ہوگا. لوگ اس کو سا پڑھ دیتے ہیں حالانکہ سیٹی نکلتی ہے. حالانکہ سیٹی والے حروف تو صرف 3 ہیں, زا, سین اور صاد, تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے ہم کیا پڑھیں گے اس کو سا. دیکھیں اس میں سیٹی نہیں آ رہی. سا یعنی کہ کس طرح پڑھنا ہے, زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں سے ملا کے ادا ہوگا. آگے جیم دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک حرف بھی لکھا ہوا ہے اور پورا اس کے جوڑ کر کے بھی جیم لکھا ہوا ہے. تو جو اس کی یہ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر دیکھیں مد متصل ہو رہی ہے. آپ یہ چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک مد ہے, ٹھیک ہے جی, پہلے 4 حروف میں نہیں ہے, جیم کے اوپر ہے. مد کا مطلب یہ کہ اس کو 5 الف کھینچنا ہے. 5 الف کتنا, یعنی 5 انگلیاں مٹھی بند کر کے 5 انگلیاں جو ہم کھولتے ہیں. سماعت فرمائیں. جی سمجھ آئی آپ کو؟ یا آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں آپ, الف کی, با کی, تا کی, سا کی, آگے جیم کی. ٹھیک ہو گیا؟ سماعت فرمائیں دوبارہ. جی آگے ہا آ رہا ہے. ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں. یہ حروف حلقی میں سے ہے, اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. جیسے دیکھیں کتنی پیارے انداز میں جو ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں. حلق کے درمیان والے حصے سے. 2 حروف ہیں جو حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتے ہیں. حلق کے اوپر والے حصے سے بھی حروف نکالنا آسان ہے, حلق کے نیچے والے حصے سے بھی حروف نکالنا آسان ہے. مسئلہ ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے حروف نکالنے کا, اور حلق کے درمیان سے صرف 2 ہی حروف ادا ہوتے ہیں. پہلا حرف ہا اور دوسرا عین. یہ 2 حروف صرف ادا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حلق کے درمیان سے ادا نہیں ہوتا. اچھا, اب ان 2 حروف جو ہیں ان میں ہی زیادہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. سماعت فرمائے. ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے آپ نے ادا کرنا ہے. آگے دیکھیں دال پہ بھی مد ہے تو اس کو بھی کھینچنا ہے. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ کس کو کتنا کھینچنا ہے. یا 2 ہی صورتیں ہوں گی, یا تو 1 الف کھینچنا ہوگا یا 5 الف کھینچنا ہوگا. بس آپ نے یاد کرنا ہے کہ کس کو 5 اور کس کو 1 کھینچنا ہے. آگے زال جو ہے, زال ہم نے پڑھنا ہے. زال کا سماعت فرما لیں کہ زال جو ہے سا کی طرح, بالکل زال کے اوپر جو سا ہے یہ والا, اس کی طرح بالکل زال جو ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگ کر پھر ادا ہوگا. سماعت فرمائیں. اور اس میں بھی سیٹی نہیں ہے. لوگ پڑھتے ہیں زال یعنی سیٹی پیدا کر دیتے ہیں, اس میں بھی سیٹی نہیں ہے. سیٹی والے صرف 3 حروف ہیں, زا, سین اور صاد. ٹھیک ہو گیا؟ آگے را یعنی صرف 1 الف. زا اس میں سیٹی آپ کی نکلنی چاہیے. آگے جی دیکھیں صاد, سین ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد جو ہے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اور موٹا پڑھنے کے بعد اس کے علاوہ اس پہ کلکلہ ہوتا ہے. کلکلہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. فی الحال آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے, صاد نہیں پڑھنا, صاد اینڈ میں تھوڑا سا صاد, دال تھوڑا سا نکالنا ہے. اسی طرح آگے قا. ٹھیک ہے جی, بچے اس کو پڑھتے ہیں توا کر دیتے ہیں, اس طرح کر کر کوئی جو ہے نا عجیب سا ایک لفظ نکالتے ہیں. قا نہیں ہے, قا یعنی پڑھنا تا کی طرح ہی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا موٹا کر دینا ہے. قا تا. دیکھیں فرق پتہ چل رہا ہے میرے پڑھنے سے. تا قا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے وا بھی سا اور زال ان دونوں کی طرح اوپر کی جو اوپر والے دانتوں کے کنارے اور زبان کی نوکیں ان کو ملا کے پڑھنے ہیں. لیکن ان میں فرق یہ ہے, پچھلے ہم نے جو ہے ہم نے کیا کیا تھا, باریک پڑھے تھے.
یعنی اوپر والے دانتوں کے کنارے اور زبان کی نوک لگا کے سا جب پڑھا تھا تو باریک پڑھا تھا، اوپر والی دانتوں کے کنارے اور زبان کی نوک لگا کے جب ہم نے زال پڑھا تھا تب بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ باریک پڑھا تھا. لیکن اس کو بھی ان دونوں چیزوں کو لگا کے پڑھنا ہے، اوپر والے دانتوں کے کنارے اور زبان کی نوک. لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے عین سماعت فرمائے حلق کے درمیان والے حصے سے. عین. آگے عین. فا. قاف. اب دونوں کاف آ گئے. اب آپ اس میں فرق دیکھنا، پہلے والا موٹا ہے، دوسرا باریک ہے. پہلے والا دوبارہ سنیں. قاف. کاف. جی فرق سمجھ آیا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. قاف. کاف. لام. میم. نون. جی واو کو پڑھنے کا درست طریقہ. واو. ہا. حمزہ. یا. دیکھیں اب یہ ہا پہ ذرا توجہ دیجیے گا. ہا. اور ایک پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو خوا سے پہلے اور جیم کے بعد آتا ہے، یہ دوسری لائن کا پہلا. ہا. اور ادھر دیکھیں. ہا. 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 دیکھیں آپ اس میں آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے. تو یہ آج ہماری آگے حمزہ. حمزہ. حمزہ اینڈ میں ہا نکالنا ہے تھوڑا سا. آگے یا. ٹھیک ہو گیا. یہ آج کی ہماری پہلی کلاس جو ہے مکمل ہو گئی ہے. اس کو آپ تجوید سے پڑھیں. ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید کا نور عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں آپ نے فرمائے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دیا کرو، اور اپنی آوازوں سے زینت وہی دے سکتا ہے کہ جس کو خود اچھے سے یہ حروف اور ان کی ادائیگی آتی ہوگی. یہ صرف چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ اس پہ پوری عربی کا دار و مدار ہے. یعنی یہ مین ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا اگر یہ نہیں آتی کسی کو تو وہ چاہے پورا قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، اگر تجوید سے نہیں پڑھتا، چاہے خواہ بھی پڑھ رہا ہے، چاہے ہا بھی پڑھ رہا ہے، ہا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر تجوید فرق نہیں کرتا تو اس کا وہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، سننے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ.